تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین گرامی، ہم حدیث جبریل کی روشنی میں دین کے لفظ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے دو اسباق کے اندر ہم نے ایمان کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں یہ پڑھا تھا، اور اسلام کس چیز کا نام ہے اس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تیسرا سوال کیا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یقیناً تیرا پروردگار اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس صفت کا نام صفت احسان ہے، اور یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ سامعین گرامی، اب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارا دین تین اجزاء پر مشتمل ہے: ایمان، اسلام اور احسان۔ لہٰذا انہی تینوں کے اوپر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور اسی چیز کا نام اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اس حدیث کے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا، کب قیامت آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، اور فرمایا کہ اس چیز کا علم میرے پاس نہیں ہے، اور جتنا علم آپ کے پاس ہے مجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے۔ اس حدیث کے آخر کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے شاندار ہیں۔ ذخیرہ حدیث کے اندر مجھے اتنے جامع الفاظ کہیں اور میرے علم میں نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، اور اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، اور احسان کے بارے میں پوچھا گیا، اور جب یہ سوال اور جواب مکمل ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے راوی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اتدری من السائل یا عمر، تمہیں پتہ ہے عمر کہ یہ سوال کرنے والا سوالی کون تھا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ سوالی کا مجھے کوئی علم نہیں، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کوئی باہر سے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک جبریل، وہ جبریل امین تھے علیہ السلام، اتاکم لیعلمکم دینکم۔ اس حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں بڑے ہی قابل غور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے، لیعلمکم دینکم، تاکہ تم کو تمہارے دین کی تعلیم دے دیں۔ اتنے جامع الفاظ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہیں جتنے جامع الفاظ دین کی تشریح اور دین کی تعریف اور دین کی وضاحت کے حوالے سے حدیث جبریل کے آخر پر ہیں۔ ایسے الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سوالات کے جو جوابات ہیں، اور یہ جو سوالی سوال کرنے آیا تھا، اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اتاکم، یہ تمہارے پاس آیا تھا، اور تمہارے ذہن کے اندر جو الجھاؤ تھا کہ دین کس چیز کا نام ہے، اور دین کی فہرست سازی کیا ہے، ترتیب کیا ہے، دین کے عنوانات کیا ہیں، تو یہ تمہارے پاس آیا تھا، لیعلمکم دینکم،
تاکہ تم کو تمہارے دین کی تعلیم دے دے۔ آج کا ہمارا جو سوال تھا جبریل امین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفت احسان کے بارے میں پوچھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفت احسان یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقینی بات ہے، انسان اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میری ہر عبادت، میری ہر حرکت، میرا ہر عمل، میرا پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو جانتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جو ہمارے دین کا حصہ ہے۔ سامعین کرام، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا کہ ایمانیات پر ہمارے دین کے اندر مستقل شعبہ بنا، جسے ہم علم العقائد کا نام بھی دیتے ہیں، علم الکلام کا نام بھی دیتے ہیں۔ اسلام کے موضوع پر ہمارے ہاں مستقل شعبہ بنا، جسے ہم علم الفقہ کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ احسان کے متعلق ہمارے ہاں ایک مستقل شعبہ بنا، جس کا نام علم تصوف ہے۔ ہم اس کے اختلافی مسائل کے اندر نہیں پڑھتے، صحیح غلط کی بات ابھی فی الحال ہم نہیں کریں گے کہ اس میں سے درست کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، وہ ہمارے آنے والے انشاءاللہ لیکچرز کا حصہ ہوگا۔ لیکن مختصراً یہ کہ ہماری جو دینی روایت ہے اور ہمارا جو دینی علم ہے، اس کے اندر صفت احسان کو پیدا کرنے کے لیے جو علم مروج ہوا اور جو علم ارتقاء پذیر رہا، وہ علم تصوف ہے۔ اس کے اندر انسان کو اپنے رب کے ساتھ آشنائی کی طریقے سکھائے جاتے ہیں، طریقے بتائے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح دیگر لوگ، انہوں نے اس پر کام کیا اور ہمیں اپنے رب کے ساتھ آشنا ہونے کے طریقے سکھائے۔ علم تصوف کا حصہ ہماری صبر کی صفت ہے، علم تصوف کا حصہ ہمارا اخلاص ہے، علم تصوف کا موضوع ہمارا تقوی ہے، علم تصوف کا موضوع ہماری شکر کی صفت ہے، علم تصوف کا موضوع ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رضا کی کیفیت ہے۔ سامعین کرام، علم تصوف در حقیقت انسان کی اندر سے تربیت کرتا ہے۔ ہمارا آنے والا درس جو انشاءاللہ العزیز ایک دن کے وقفے کے بعد ہوگا، اس کے اندر ہم ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کا آپس میں کیا ربط ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ لہٰذا آنے والے جو ہمارا درس ہے، اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایمان، اسلام اور احسان، ان تینوں کا باہمی ربط کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اپنے لیے اور اپنے تمام سامعین کے لیے عمل کا دعا گو ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہمارے جتنے بھی سامعین، ہمارے بہن بھائی اس درس کو سن رہے ہیں، اللہ اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہ العالمین، اس درس کی برکت سے الہ العالمین ہمارے دنیا بھر کے اندر جتنے بھی انسان دوست بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وبا کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہمارے محسنین کی، جتنوں نے بھی ہم پر نیکیاں کی ہیں، احسانات کیے ہیں، اللہ اپنی جناب سے ان کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے والدین اور جملہ مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔